آج ہم اس دہلیز پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ 20 دن کس طرح گزارے، کیسے گزارے، کہ اس 20 دنوں میں کیا ہم نے رمضان کی برکتیں سمیٹی، وہ رحمت کہ جس نے ہمیں اپنے سائے میں لیا، اس رحمت کا اثر ہم پر ہوا، اور پھر جب ہم مغفرت کے مہینے میں داخل ہوئے، عشرے میں داخل ہوئے، کہ ہم نے اپنے رب کے حضور گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کی۔ یہاں پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم ایک تیسرے ایسے عشرے میں داخل ہو جائیں گے جسے عشرہ نجات کہتے ہیں۔ میں تجزیہ کرنے کا اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے کہ جو ہزاروں مہینوں سے افضل، اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں ان سے محروم ہو گیا، حضور نے فرمایا وہ کل بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہمیں یوں ہے کہ کیا ہم اس سے محروم تو نہیں ہوئے۔ ہم نے پہلا عشرہ محفل سجائی، اس میں گزار دیا۔ دوسرا عشرہ ہم دعاؤں میں، وسیلے میں ہم نے اس میں گزار دیا۔ یقیناً یہ بات کہ جس جگہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دوستوں کا ذکر کیا جاتا ہو، جس محفل میں بھی کیا جاتا ہو، بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ محفل بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے، اور جہاں پہ درود کی محفل سجائی گئی ہو، کہ جہاں پہ رب اپنے محبوب پر خود درود بھیج رہا ہے، فرشتے ملائکہ اس پہ درود بھیج رہے ہیں، اور ہم اسی درود میں شامل ہو کر اس محفل سجائے ہوئے ہیں، تو یقیناً ہم نے اس بھلائی کو پا لیا، ہم نے اس رحمت کو پا لیا، ہم مغفرت میں کامیاب ہو گئے۔ کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، ملائکہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں روئے زمین پر، کہ جب وہ اس محفل کو پا لیتے ہیں تو وہ ملائکہ اس محفل میں شریک ہو جاتے ہیں، کہ جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو، کہ جس محفل میں نبی کا ذکر ہو، کہ جو درود کی محفل ہو، جو ختم قرآن کی محفل ہو۔ یہاں تک کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص ختم قرآن کرتا ہے، جو شخص درود کی محفل کرتا ہے، فرشتے اس مجلس میں شرکت کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، تو وہ شخص کامیاب ہوا۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے رمضان کی برکتیں بھی سمیٹی، ہم نے رمضان کی رحمتیں بھی سمیٹی، ہم نے رمضان کو اس طریقے سے گزارا کہ جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے، اولیاء کرام نے حکم دیا کہ جیسے ہمارے بزرگ گزارتے ہیں۔ عبادتوں کی کثرت، نمازوں کی کثرت، اور پھر دین تبلیغ کا کام، روحانیت کا کام، سلوک کا کام، سلاسل کی تعلیمات کا کام، اور پھر اس سے جڑی ہوئی وہ شاخیں کہ جو عملیات کی سمت نکلتی ہیں، ہم نے اپنا رستہ اس طرف منتخب کیا اور کامیاب ہوئے۔ لیکن اب ہم اس شب میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس میں وہ راتیں کہ جو مخصوص ہیں، کہ جنہیں شب قدر کہا گیا ہے، کہ شب قدر تلاش کرنے کا باقاعدہ طور پہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو طاق راتیں ہیں اس میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اب تلاش کرو تو شب قدر میں کیا تلاش کرو، سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ تلاش کرنے کا حکم یہ ہے نا کہ جو چیز گم ہو جائے، یا جو چیز تمہاری نظروں سے اوجھل ہو، جس کی تمہیں تمنا ہو، جس کی تمہیں جستجو ہو، کہ تم اس کو تلاش کرو۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ شب قدر روحانی ترقی، معرفت الہی اور باطنی تجلیات، کہ باطنی تجلیات کے دروازے کھولنے والی رات ہے۔
کہ یہ وہ رات ہوتی ہے کہ اس رات میں کوئی حجاب نہیں ہوتا. یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں تجلیات الہی کا ظہور ہوتا ہے، کہ اسی رات کو شب قدر کو، یعنی کہ بڑی قدر و منزلت والی رات، بڑی عظمت اور عزت والی رات، بڑی اہمیت والی رات، اور روحانیت میں سلوک میں اس کو شب وصال بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وصل والی رات، ملاپ والی رات، کہ جس میں کوئی حجاب نہ ہو. کہ جب انسان ان راتوں میں ذکر الہی کرتا ہے، ان راتوں میں صدقہ کرتا ہے، اس دن صدقہ کرتا ہے جب تاریخیں موجود ہوتی ہے، جیسے 21 ہو گئی، جیسے 23 ہو گئی، 25 ہو گئی، 27 ہو گئی، 29 ہو گئی. تو ان راتوں میں بزرگ فرماتے ہیں چاہے تم 1 روپیہ صدقہ کرو، اگر وہ شب، وہ دن تم حقیقت کو پالو، جو تم نے 1 روپیہ بھی صدقہ کیا ہو، تو یہ سمجھ لو کہ شب قدر میں صدقہ کرنا ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس کا اثر انسانی قلب پر ہوتا ہے، ان تجلیات الہی کا، اس روشنی کا، اس نور کا، کہ جو انسان کے قلب پہ لگے ہوئے گناہوں کے داغ کو مٹا دیتا ہے. یہی وہ رات ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ معافی مانگنے والی رات. یہی وہ رات ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ مانگ، کہ جو تو مانگ میں تجھے عطا کر دوں. بزرگ فرماتے ہیں کہ ان شب کے اندر بالخصوص ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کہ جس میں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کہ وہ شب، وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں انسان جو اپنے رب سے مانگتا ہے وہ اس کو عطا کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت 7ویں آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اور وہ اپنے مخلوق کی طرف اپنا رخ کر کے کہتا ہے کہ مانگ مجھ سے جو مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں. بزرگ فرماتے ہیں وہ 2 وقت ہیں. ایک وقت وہ کہ جو تہجد کا وقت ہے، کثرت سے اس وقت کو تعین کیا گیا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ وقت کہ جب تم روزہ افطار کرتے ہو، کہ جب انسان اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور روزہ افطار کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ خود دیتا ہے، اس میں ملائکہ کو بھی شریک نہیں کرتا. اس کا اجر بھی اللہ رب العزت اپنے پاس خود جمع کرتا ہے. اور روزدار کو نعمت، اس کا اجر اس کو یہ ملتا ہے کہ وہ رب کا اس کو دیدار نصیب ہوتا ہے جب وہ اپنی منزل کو پہنچتا ہے. اسی لیے اس کو شب وصل کہتے ہیں. اب میں آتا ہوں درود خضری کی طرف، کہ درود خضری کیا ہے. اس کے بارے میں ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے زبان مبارک کے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں کہ جو آپ نے تعلیم فرمائے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وآصحابہ وسلم وسلم. اے اللہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر درود و سلام بھیج. سبحان اللہ. اب اس درود پاک پڑھنے کے بھی 3 دنیاوی فائدے اور 3 روحانی باطنی فائدے ہیں. 3 روحانی اور 3 ہاں جو مین پوائنٹ ہے اس کے. سبحان اللہ. ویسے تو فائدے اتنے تو گنے نہیں جا سکتے. سبحان اللہ. بالکل ہے. درود پاک کوئی بھی ہو آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو محدود نہیں کر سکتے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں.
بالکل ایسا ہی. لیکن جو مین پلر ہے، جو مین پوائنٹ ہے نا، میں وہ روحانی پہلے اس کو بتاتا ہوں کہ یہ حقیقت محمدیہ سے جڑنے کا وسیلہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. درود خضری. دوسرا کہ یہ نور الہی کی تجلیات سے دل کی صفائی کا کام کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے، باطن کو پاک کرتا ہے، سبحان اللہ. روح کی پاکیزگی کے لیے. سبحان اللہ. تیسرا کہ روحانی محفلوں میں حاضری کا ذریعہ ہے. اب وہ روحانی محفلیں کہ جو ظاہری ہیں، اور وہ روحانی محفلیں جو ہماری نظروں سے اوجھل و باطنی ہیں. صحیح. محفل ہر دور میں رہی ہے، دربار ہر دور میں لگے، فیض ہر دور میں جاری رہا ہے، خیر ہر دور میں رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحیح. یہ اس کے ہے باطنی اور روحانی فائدے. اور اس کے دنیاوی فائدے اگر دیکھیں تو یہ رزق میں کثرت کے لیے، کشادگی کے لیے، برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، کاروبار ہو، نوکری ہو، صحیح، آمدن ہو، اس کو کشادگی کے لیے، اس کو بڑھنے کے لیے، برکت کے لیے، کشادگی کے راز ہیں، کشادگی کے راز ہیں اس میں. اور دوسرا یہ کہ دشمنوں کو مغلوب کرنے کا یہ ایک روحانی ہتھیار ہے. دشمن چاہے وہ جو ظاہری ہو، وہ جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہو، صحیح، جیسے شریر جنات، شیاطین. اور تیسرا کہ اچانک زندگی میں تبدیلیاں رونما ہونا، یعنی کہ وہ فیصلے جو تقدیر کے ہوتے ہیں. یہ درود وہ درود ہے کہ جو تقدیر کے فیصلوں کو بدل دیتے ہیں. صحیح. حضور کا فرمان ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دعا اور تدبیر انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے. صحیح. حدیث ہے نا. جی، تقدیر کے بھی اقسام ہیں، تقدیر کے بھی ایک اقسام ہے، لیکن یہ ہے کہ لیکن ہم بالکل تقدیر کا جو پہلا درجہ ہے نا، وہی ہے کہ لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. اب بتاؤ تقدیر کہاں گئی؟ سبحان اللہ. مطلب یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے، یہاں پہ تمام باتیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ آپ کا ایک شعر ہے نا شروع کا، جو آپ کہتے ہیں کہ تیرے اوصاف کا قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو. ایک باب بھی پرانا. سبحان اللہ. تو شاہ صاحب دیکھو، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، خیر جیسا ہمیں حکم ہوا ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو، تو ظاہر سی بات ہے وہ حکم ہے، ہم تلاش کرتے ہیں. لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اپنی زندگی ایسے گزارو کہ تمہاری ہر شب قدر ہو، ہر شب برات ہو، ہر شب قدر ہو اور ہر شب براعت ہو. ہر دن تمہارا رمضان ہو. جس طریقے سے تم رمضان میں اہتمام کرتے ہو نا، سبحان اب دیکھو رمضان میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں. صحیح. جہاں عید کی پہلی نماز ختم ہوئی اس کے بعد مسجدیں صفیں کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پہلے ہر جگہ کا یہ حال ہے. پہلے 10 کے بعد سے ہی چھٹنا شروع ہو جاتا ہے رش. میں وہی بتا رہا ہوں نا آپ کو. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کی زندگی کو ایسے گزارو کہ جیسے تم جیسے رمضان میں گزارتے ہو، اور عبادت میں ایسی عبادتیں کرو جیسے تم شب قدر میں کرتے ہو. ہماری ہر رات ایسی ہونی چاہیے. اس میں روحانی پیغام کیا ہے؟ اس میں روحانی پیغام کیا ہے؟ یہی کنیکشن کو ملانے والی شب ہے، جوڑنے والی شب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے جو ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے. سبحان اللہ. انتظار کرنے والوں کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کوشش کرنے والوں سے بچ جاتا ہے. سبحان اللہ. ارشاد دوبارہ کہ انتظار کرنے والوں کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کوشش کرنے والوں سے بچ جاتا ہے. باقی تو کوشش کرنے والے لے گئے. لیس للانسان الا ما سعى. ہاں، کہ جس نے جتنی صحیح کی اس کو مل گیا. ہاں، اگر ان سے بچ گیا، ان سے اٹھایا نہیں گیا، تو وہ بھی انتظار کرنے والوں کو ملتا ہے. اے رب سن لے، اے رب سن لے، اے رب سن لے. کوشش نہیں کریں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. سبحان اللہ. اب تقدیر یہ ہے کہ تو کوشش کرے گا تو میں تجھے دوں نا. سبحان اللہ. تو
کوشش یہ کی جائے کہ آپ اپنے آپ کو خرافت سے بچا کر اور ان راتوں کا اہتمام کر لیں، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، اور کلام الہی میں بھی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہاں، اللہ کا کلام بھی ہے یہ۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، کہ ملائکہ روح الامین کا زمین پر نزول اترتے ہوتا ہیں، نزول ہوتا ہے ان کا، اور یہی سلامتی والی رات ہے۔ اور جو عبادت میں مشغول رہا، جو ڈھونڈتا رہا، اس نے پا لیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں بڑا اختلاف ہے شب قدر کے معاملات میں، شب قدر کے شب معاملات قدر میں کے معاملات میں بڑا اختلاف ہے، مطلب وہ خزانہ چھپا کر رکھا گیا چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک واقعہ یاد ہے نا سر؟ تو آپ پھر خاموشی اختیار کر کے مسجد النبی سے چلے گئے اپنے حجرے میں۔ صحیح، میری نظر سے یہ ہاں، نہیں گزرا کہ شب قدر کو محفوظ کر دیا گیا اور اس کو پوشیدہ کر دیا گیا، لیکن اللہ جس پہ چاہے وہ ظاہر کر سکتا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں پر ظاہر کر عنایت دیتا کرتا ہے، اس میں ہے، ظاہر مطلب کر اللہ دیتا جسے ہے، چاہتا ہے عطا کر فرماتا دیتا ہے ہے۔ کہ وہی آنکھ والا تیرے جوابن کا شب تماشا قدر دیکھے۔ بیسیکلی نور محمدی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، نور محمدی۔ ہاں، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل امین آ گئے، تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، تم نے شب قدر کو دیکھا ہے کہ جس شب وہ نور ظاہر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے اپنا امامہ شریف اوپر سے اٹھایا تو وہی نور آپ کے ماتھے پر تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اور جس نے اس شب قدر کو پا لیا وہ عافیت میں رہا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک نماز کا طریقہ کار ہے جو حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 100 بار پڑھ لیتا ہے۔ کتنی بار؟ سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے دوسری رکعت میں۔ ہاں، اور اس کے بعد درود خضری یا کوئی بھی درود درود 100 خضری۔ مرتبہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کو بے حساب اس کا اجر ملتا ہے۔ یعنی کہ وہ اس نماز کو پڑھ کے جو دعا مانگتا ہے نا، وہ مقبول بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، یعنی کہ جو شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ رات کو عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پرانے سابقہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان اور اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھو، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ معاف فرما دیتا ہے۔ اصل میں یہ رات انسان اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے اگر وہ پا لیتا ہے۔ غفلت میں گزار دیا تو گزار دیا۔ تو وہ اپنی حقیقت کیسے، قدر والی رات میں اپنی حقیقت کیسے پہچان رہا ہے؟ قدر والی رات انہی کو نصیب ہوتی ہے نا جن کو وہ چنتا ہے، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ مطلب چن لیتا ہے نا، سبحان توفیق اللہ۔ دیتا ہے۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے چن لیا، جس کو توفیق دے دی، اس پر حقیقت آشکار ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ اس کی اپنی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے،
سبحان اللہ. ساری حقیقت اس کے اپنے اندر رکھے ہوئے ایک راز کی ہے. اس کے اندر رکھے ہوئے ایک راز کی ہے. وہ راز کیا ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت دینی چاہیے آسمانوں کو تو اس نے لینے سے انکار کر دیا. پہاڑوں کو دینا چاہیے اس نے لینے سے انکار کر دیا. اور جب انسان کو دینا چاہیے تو انسان نے اس کے قبول کر لیا. امانت کہ اسی امانت جو اس کے اپنے اندر موجود ہے اس کی پہچان ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. اس نے پہچانا اپنے رب کو. یہ اصل بات ہے کہ جس نے اس شب کی قدر کی اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جبھی تو رب حقیقت کو پہچان لیتا ہے. سبحان اللہ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس نے اللہ کی رحمت کو پا لیا. ہاں. اور پھر رحمت کا اگر مزید تشریح کریں تو بارگاہ رسالت. بارگاہ رسالت پر پہنچے تو باب در یزداں. بے شک. اور اس شب میں 21 رمضان سے لے کر 29 تاریخ تک 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہر مراد کو پانے کے برابر ہے. 1002 مرتبہ کی تعداد ہے اس کی. 1002. سبحان اللہ. 1002. 1002 مرتبہ جو شخص سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ہم کیا پڑھیں. کیا پڑھیں؟ تو وہ 2 چیزوں کا اہتمام کریں. سب سے پہلے سورہ اخلاص 1002 مرتبہ پورے 10 دن پڑھ لیں. کیا 1002 مرتبہ پورے 10 دن پڑھ لیں. 10 دن پڑھ لیں. اس کے بعد پھر اپنے ورد میں رکھیں 10 مرتبہ یا ایک تسبیح. سبحان اللہ. مطلب ٹوٹل 10,200 مرتبہ ہو جائے گا. ہاں 10,200 مرتبہ نہیں ہوگا. 10 دن میں 10 دن میں 10,000 ہو گئی اور 2 کو 10 سے ملٹیپلائی کرو 20 ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اعتکاف میں جب بیٹھنا ہے تو 1002 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا, اپنے لیے بھی دعا کرنا اور ہمارے سب کے لیے دعا کرنا. اور جو دعا کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ کو عطا کرے گا. اور دوسری سورہ توبہ کی آخری دعا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سبحان اللہ. یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہیں. یہ 92 مرتبہ پڑھ لی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی آپ جو پڑھتے ہو جو کرتے ہو وہ ایک الگ ہے. اصل آپ کو مل گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کو اصل مل گیا سب کچھ مل گیا. سبحان اللہ. حضور آپ نے ابھی تک مطلب مختلف تعلیمات ارشاد فرمائے اس نشست میں نا. تو جو آخر میں آپ نے فرمایا وہ 1002 مرتبہ سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص ہے. اور 92 ٹائمز وہ سورہ توبہ کی آخری دو آیت. سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں. اور چونکہ اس محفل میں آپ نے فرمایا تھا کہ درود خضری اور شب قدر, تو ہم روزانہ اگر درود خضری پڑھنا چاہیں ان 10 دنوں میں تو کتنا پڑھ لیں؟ 1000 مرتبہ روز پڑھ 1000 مرتبہ روز پڑھ لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کم سے کم 100 مرتبہ بھی روز پڑھے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور لیکن لوگ اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تو اہتمام کرتے ہیں, تو مسجد میں ہوتے ہیں تو وہ چلتے پھرتے بھی پڑھیں. مسجد میں ہی ہے نا. اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں. ذکر کو تر رکھیں. اور حضور آپ نے 1000 کی تعداد ارشاد فرمائی ہے, اور اگر کوئی اسی درود پاک کو تا حیات 1000 مرتبہ پڑھے تو وہ اس وقت تک دنیا سے نہ جائے گا جب تک اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھے. جگہ نہ دیکھے. یہ بزرگ فرماتے ہیں. یہ حدیث میں ہے بے شک کہ ہر درود پاک کے لیے ہے, لیکن بزرگ اس درود پاک کے حوالے سے اور چونکہ یہ مختصر ہے اور یہ تعداد اس میں بہت آسانی سے پوری ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے حضور
کہ بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک درود خضری پڑھا تھا، درود خضری پڑھا تھا، اور پھر آپ کو معرفت کا جو معاملات تھے سبحان اللہ، بالکل کہ آپ کی زبان سے ایسا حق جاری ہوتا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ کہ دنیا بے شک، ان کے شعروں کو سمجھ نہ سکی۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب آخری عشرے میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھیں وہ سورہ اخلاص اور سورہ توبہ کی آخری دعائیں ضرور پڑھیں، اور وہ لوگ کہ جن لوگوں کو سعادت نصیب ہوئی ہے عمرے کی، وہ مکے میں ہیں یا مدینے میں ہیں۔ مکے میں ہے تو سورہ اخلاص کی کثرت کریں، اور جب مکے سے مدینے کی طرف رخ کریں تو پھر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اس کو آپ اپنے معمول میں رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔